بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وعز واقتدر، لا محيد عنه ولا مفر، اطلع فاستتر، رحم فغفر، دعي فأجاب، لطيف بالعباد. والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نعرہ تکبیر، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. انتہائی قابل قدر، لائق عزت تکریم سامعین مکرم، کس قدر یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اللہ ذوالجلال کے گھر میں بیٹھے ہیں، پھر قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ میں دو ساتھیوں سے گزارش کروں گا جو اس نیکی کے کام میں میری مدد کریں۔ جو بچے چل پھر رہے ہیں ان کو پیار سے باہر نکال دیں تاکہ یہ چلنے پھرنے کا ذوق پورا کر لیں، اور باقی احباب بھی جو چل پھر رہے ہیں میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے، تسلی سے چند باتیں آپ سن لیجیے۔ اس بھائی سے کہیں یہ لائٹ بند کریں۔ قاری صاحب محترم، ان بچوں کو باہر بھجوا دیں۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق اور مالک اور رازق ہیں۔ اس کی بیش بہا نعمتیں ہیں جن کو شمار کرنا ممکن نہیں، لیکن تین نعمتیں اللہ ذوالجلال کی ایسی ہیں کہ جس جیسی کوئی نعمتیں نہیں ہیں۔ ایک اسلام کی نعمت ہے، ایک قرآن کی نعمت ہے، اور ایک صاحب قرآن کی نعمت ہے۔ یہ تین نعمتیں اتنی عظیم نعمتیں ہیں کہ جو شخص ان نعمتوں کی قدر کرتا ہے اللہ دنیا کے اندر دنیا والوں کے لیے اس کو بھی نعمت ہی بنا دیتے ہیں۔ ہماری گفتگو جس نعمت کے متعلق ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اللہ ذوالجلال کی حقیقی کلام ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، کلاموں کی
بادشاہوں کی کلاموں کی بادشاہ ہوا کرتی ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اس کی کلام بھی بہت بڑی ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ ان موبائلز کو یا تو آف کر لیں یا ان کو کم از کم سائلنٹ موڈ پہ لے جائیں۔ میں پھر گزارش کروں گا، کس کس کے پاس موبائل ہے ذرا نکال کے دکھائے بھائی، اس کو آپ آف کر دیجیے یا کم از کم سائلنٹ کر لیجیے۔ قرآن مجید اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر یہ کالے رنگ کے غلام بلال کی زبان پہ آ جائے تو وہ زمین پہ چلتے ہوئے بھی اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ اگر حارثہ بن نعمان کی زبان پہ آ جائے تو وہ بیٹھا تو دنیا میں تلاوت کرتا ہے، لیکن اس کی تلاوت کی آواز جو ہے وہ اللہ ذوالجلال جنتیوں کو سناتے۔ یہ دنیا کا نظام ہے نا، یہ ساؤنڈ سسٹم۔ میں حیران ہوں اپنے رب کے فیصلوں پر کہ زمین و آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے، اور آسمان کی تھکنس جو ہے، موٹائی جو ہے وہ 500 سال اگر سفر کریں تو ختم ہو۔ اسی طرح ہر آسمان کا فاصلہ ہے، اور آسمانوں کے اوپر سمندر ہے جس کی گہرائی بھی 500 سال کی۔ اللہ ذوالجلال کی کرسی ہے، اور عرش جو ہے وہ اس سے بھی اوپر ہے۔ زمین سے کیسے میرا مالک اس آواز کو جنت تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس کلام سے سچی محبت کرنے والے ہی اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کلام سے سچی محبت کس انسان کو ہوتی ہے، سچی محبت کیسے نصیب ہو سکتی ہے۔ ہمیں اس بات میں فکر کرنی چاہیے کہ اللہ قرآن کی سچی محبت ہمیں نصیب فرما دے۔ اگر قرآن کی سچی محبت کسی کو چاہیے تو اسے 5 کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام، قرآن کو سننے کا ذوق پیدا کیجیے۔ تڑپ ہونی چاہیے، انتظار ہونا چاہیے، میرے مالک وہ کون سی گھڑی ہو مجھے قرآن سننے کو مل جائے۔ میرے کانوں کی سعادت، میری خوش نصیبی کہ اللہ کی کلام میں سننے والوں میں کھڑا ہو جاؤں۔ جب تک انسان قرآن سنتا نہیں ہے اس کے دل کے روگ ختم نہیں ہوتے۔ ابو جہل کافر تھا، اخنس بن شریک بھی کافر تھا، اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ تینوں ہی جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور تینوں ہی بیٹھ کے سننے لگ گئے۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، اخنس بن شریک کہنے لگا، ہم ابو جہل کہتے ہیں، وہ ابو الحکم کہا کرتے تھے۔ ابو الحکم یہ کیا؟ ایک طرف کہتے ہو کہ یہ کھڑی ہوئی کلام ہے اور دوسری طرف ساری رات بیٹھے رہے ہو، وجہ کیا ہے؟
تو ابو جہل نے کہا تھا سچ بتاؤں لذت بہت آتی ہے. کافر کہہ رہا ہے. قرآن میں اللہ نے واقعتاً بہت جو ہے لذت رکھی ہے. ایم اللہ، اللہ کی قسم پوری دنیا کی لذتوں کو جمع کر لیجئے، قرآن کی تلاوت سے بڑھ کے کوئی لذت نہیں ہے. مزاج بنائیے، شوق پیدا کیجئے، ذوق پیدا کیجئے، تڑپ اپنے اندر پیدا کیجئے. میں نے قرآن سننا ہے، میں نے قرآن سننا ہے. لیکن کیسے سننا ہے؟ جیسے اللہ ذوالجلال نے حکم دیا ہے. ارشاد ربانی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، انہماک سے سنو. کس طرح؟ جس طرح صحابہ نے سنا. قرآن جب پڑھا جاتا، اللہ کے رسول کی کلام جب ہوتی، كَأَنَّ عَلَى رَأْسِهِمُ الطَّيْرُ، اس طرح خاموشی سے بیٹھتے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہو. یہاں سامعہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا، فاسمعوا نہیں کہا، فاستمعوا له. استمع یستمع استماعا، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے انتہائی غور سے سننا. وَأَنصِتُوا، صرف سننا ہی نہیں بلکہ خاموش ہو کے سننا ہے. جب تک میرا اور آپ کا مزاج درست نہیں ہوگا، اس وقت تک علمی اثرات اور علمی برکتیں ہمارے اندر پیدا نہیں ہوں گی. ابھی قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، کوئی چل رہا ہے، کوئی اٹھ کے ادھر جا رہا ہے. یہ دینی مجالس کا کام نہیں ہے. ابھی بھی کتنے نوجوان کہنے کے باوجود چل پھر رہے ہیں. میرے بھائی، زندگی کے اس وقت کو ضائع نہیں کرتے، کسی مقصد کے لیے آتے ہیں. اس بھائی سے گزارش کیجئے، شاید کو ہاتھ جوڑنے سے ان کو سمجھ آ جائے کہ موبائل کو آف کر دیجئے. سننے کا ذوق پیدا کیجئے، غور سے سننا ہے، خاموش ہونا ہے. اس قدر بڑی آیتوں کی تلاوت ہو رہی تھی کہ اللہ ذوالجلال فرما رہے تھے جتنے بھی لوگ ہیں سب نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا. ہلاکت کی بات ہو رہی تھی اور بادشاہ لوگ بیٹھے ہیں کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. یہ مزاج غلط ہے کہ پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ کی کلام کیا پڑھی جا رہی ہے. صحابہ کا یہ مزاج نہیں تھا. جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنیے، وَأَنصِتُوا، خاموش ہو کے سنیے. جب آپ کے منبر و محراب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم کام وہ کرتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہو، کہ دنیا کی کسی حدیث کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ صحابہ نے ایسے کیا، اپنے مشن کو نہیں بیچتے ہوتے، اپنے منہج کو نہیں خراب کرتے ہوتے، اپنے منہج کی حفاظت کرتے ہیں. محبت اس وقت پیدا ہوتی ہے قرآن کی
جب سننے کا ذوق آئے تو اس کے بعد پھر اللہ پڑھنے کا ذوق عطا کر دیتے ہیں۔ قرآن کو پڑھنے کا شوق کیجیے۔ اللہ وہ کون سی گھڑی ہو کہ میرے ہاتھ میں تیرا قرآن آ جائے، میں کتنا خوش نصیب ہوں گا جب میری زبان پہ قرآن جاری ہو جائے۔ وہ کیسی مبارک ساعتیں ہوں گی کہ جب میں قرآن پڑھتا نظر آؤں۔ لیکن کیسے پڑھنا ہے؟ جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فأولئک هم الخاسرون۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ حق کیا ہے؟ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، خوبصورت بنا کے پڑھو۔ صحابہ کرام نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس قراءۃ، اللہ کے پیارے پیغمبر یہ بتائیے کہ سب سے خوبصورت قرات کس کی ہے؟ آپ نے فرمایا الذی اذا قرأ رأیت انہ یخشی اللہ، جب قرآن پڑھنے والا اس انداز سے پڑھے کہ سمجھ آئے یہ اللہ سے ڈر رہا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، یہی سچے مومن ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو قرآن کا انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اس سے بڑا خسارے پانے والا کوئی دنیا اور آخرت میں نہیں ہوگا۔ کیسے لوگ تھے امام ابن تیمیہ جیسے، 3 مرتبہ جیل میں گئے، آخری مرتبہ جب انہیں جیل میں ڈالا گیا بیمار تھے، ان کے بڑے بھائی بھی جیل میں ان کے ساتھ ہی تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بیماری کے باوجود قرآن پڑھ رہے ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 81 قرآن مجید انہوں نے جیل میں ختم کیے۔ آخری مرتبہ جب یہ آیت پڑھ رہے تھے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اس آیت کو پڑھتے ہی اپنے رب کے پاس چلے۔ آج ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی۔ ابو بکر بن عیاش کی بہن رو رہی ہے، جب ابو بکر بن عیاش بیمار ہیں، فوت ہو رہے تھے، کہا بہن کیوں رو رہی ہو؟ بہن کہتی ہے اپنے بھائی کے فراق میں ہی رو رہی ہوں۔ کہا بہن یہ گھر میں ستون دیکھ رہی ہو، اس ستون کے ساتھ بیٹھ کے میں نے 18,000 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے۔ دعا کر دو اللہ قبول کر لے، رونے کی بات نہیں ہے۔ آج سال ہر سال گزر جاتے ہیں، ہمیں قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی۔ میرے بھائی قرآن پڑھنے کا یہ شوق پیدا کیجیے۔ کوئی زندگی کا دن ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں قرآن نہ پڑھا جائے۔ یہ تو سارے بیان کرتے ہیں کہ عمر جیسا بہادر کوئی نہیں تھا، اس جیسا جرنیل کوئی نہیں تھا۔ 15 آیتیں عمر کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن بنا کے اتار دیا، لیکن ان کی زندگی کا طریقہ بھی سیکھیے۔ ان کی حالت یہ تھی کان اذا دخل البیت نشر المصحف قرأ فیہ، جب بھی وہ باہر سے آتے صبح نماز پڑھاتے
گھر آتے سب سے پہلے قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں یہ سفید بالوں والے بزرگ تشریف فرما ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ ان سے پوچھئے آج سے 30 سال پہلے کیا تھا؟ کوئی گھر ایسا نہیں تھا، عورتیں بھی دودھ دہی کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی جب تک قرآن نہیں پڑھ لیتی، اور گھروں میں برکتیں تھی۔ آج ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ پرانے لوگ اتنا قرآن کیسے پڑھ لیتے؟ آسان سا جواب ہے، جس طرح آج کے نوجوان 6 گھنٹے فیس بک پہ بیٹھ سکتے ہیں، وہ 6 گھنٹے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ محبت قرآن کی اس دل میں آئے گی جو غور سے سنتا ہے، خاموشی سے سنتا ہے، پھر خوبصورت انداز سے پڑھتا ہے۔ ایک تیسرا طریقہ بھی ہے جس سے آپ کے دل میں محبت پیدا ہو، اس قرآن کو یاد بھی کرنا سیکھیں۔ اس سے بڑی عظمت دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ کوئی حافظ قرآن بن جائے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما يجحد بآیاتنا إلا الظالمون۔ سینوں میں قرآن محفوظ ہو جائے۔ قرآن کے اس فیصلے کو سمجھیے، جس کے سینے میں قرآن نہیں ہوتا اس کو عالم نہیں کہا جاتا۔ اوت العلم، علم والا وہ ہوتا ہے جس کو قرآن یاد ہو۔ وما يجحد بآیاتنا الا الظالمون، بات تو حفظ کی ہو رہی ہے، سینے میں محفوظ ہونے کی، تو بات آگے انکار کی آگئی ہے۔ وہ قرآن کی عظمت کو سمجھا ہی کیسے ہے جس نے اس کو یاد کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا؟ وہ اتنا تو یاد ہونا چاہیے کہ آپ نماز کروا سکیں، آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ قرآن پڑھ سکیں۔ ایک بوڑھا شخص آ کے کہتا ہے، مولانا مجھے قرآن زیادہ یاد نہیں ہے، صرف 3 قول یاد ہیں، میں نے 1 گھنٹہ تہجد میں وہی بار بار پڑھتا ہوں، میری تہجد ہو جاتی ہے نا؟ لا الہ الا اللہ، اس کو 3 صورتیں یاد ہیں، وہ 1 گھنٹہ تہجد پڑھتا ہے۔ اور آج کتنے ہیں جن کو کبھی زندگی میں تہجد پڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی۔ اس قرآن کو یاد کیجئے، من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، 10 آیتیں عشاء سے صبح تک اگر کھڑے ہو کے پڑھ لو، اللہ تعالیٰ غافلوں سے نام کاٹ دیں گے۔ ایک چوتھا طریقہ بھی ہے جس سے آپ قرآن کی محبت اپنے دل میں پیدا کر سکتے ہیں۔ اس قرآن کو سمجھیے، میرا مالک کیا کہہ رہا ہے، یہ آیت مجھ سے تقاضا کیا کر رہی ہے، میرے مالک کا حکم کیا ہے۔ جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک آپ کے دل و دماغ کے اندر اس کی محبت پیدا نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام کی تو عادت یہ تھی، کان اذا تعلم احد منا 10 آیات لم یجاوزہن حتی یعرف معانیہن والعمل بہن۔ صحابی کہتے ہیں ہم میں سے جب کوئی 10 آیتیں سیکھ لیتا، 11ویں آیت اس وقت تک نہیں پڑھتا تھا جب تک 10 آیتوں کے معانی کو نہ سمجھ لیتا اور عمل نہ کر لیتا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اس
کتاب کو ہم نے بابرکت کتاب بنا کے اتارا ہے، لیکن اس کی برکتیں ملتی کب ہیں؟ جب ان میں غور کیا جائے۔ امام اجری بیان کرتے ہیں اصل قرآن کا حق ادا وہ کرتا ہے جو قرآن پڑھتے پڑھتے فائزین کی بات آئے، کامیاب ہونے والوں کی، رک جاتا ہے، کہتے ہیں متى اکون من الفائزین، اللہ ان لوگوں کے سب میں کب کھڑا ہوں گا؟ متقین کا تذکرہ پڑھتا ہے تو سوچتا ہے اللہ میں متقی کب بنوں گا؟ یہ لوگ ہیں جو قرآن سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی سچی محبت اس دل میں آتی ہے جس کا 5واں اصول یہ ہے غور سے سنو، عمل کرو۔ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ جو لوگ غور سے قرآن سنتے ہیں پھر عمل بھی خوبصورت کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کسی شخص نے ہدایت یافتہ لوگوں کو دیکھنا ہے تو انہیں دیکھ لو جو غور سے سنتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں۔ کسی نے اگر تلاش کرنا ہے کون ہے دنیا میں سب سے بڑا عقل مند، تو یہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اندر بھی یہ شوق پیدا فرمائے۔ تو قرآن کی سچی محبت کے لیے یہ 5 کام کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلا کام سننے کا ذوق۔ کیسے سنیں؟ غور سے سنیں، خاموش ہو کے، گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو میڈ ان پاکستان ہے نا، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو نعرے لگ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو شور ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو تو اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ میچ نہیں ہے، یہ میرے رب کی مقدس کلام ہے، اس کی عظمت کا خیال کرنا چاہیے۔ غور سے سننا، خوبصورت انداز سے پڑھنا، اسے یاد کرنا، اس پہ غور کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ یہ 5 چیزوں کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ 5 چیزیں جب انسان کو نصیب ہوتی ہیں تو اللہ انعام بھی 5 ہی دیتے ہیں، لیکن یہ 5 انعام بتانے سے پہلے میں ایک گزارش کر دوں کہ زندگی کے جو حالات ہوتے ہیں اس سے پریشان نہیں ہوتے۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، لائٹ ہے یا نہیں ہے آپ کو کیا فرق ہے؟ فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہیں کہ نہیں لکھ رہے؟ ہم آئے اس لیے، پھر کیا ہو؟ اس محترم سے گزارش کیجئے کہ لائٹ بند کر دیجئے، میں بھائیوں سے بات کر سکوں، دیکھ سکوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پہلا انعام یہ ہے جب یہ 5 کام آپ کر لیں گے، الخیریہ۔ روئے زمین میں 7.5 ارب لوگ اس وقت موجود ہیں، 6 ارب کافر ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ سید المرسلین کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ زمین میں بسنے والی جتنی مخلوق ہے سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ کاش اس پہ مسلمانوں کو یقین آ جائے، اس سے بہترین کوئی انسان نہیں۔
اس سے بہترین دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سید المرسلین نے کہہ دیا، یہ میری اور آپ کی تو بات ہی نہیں ہے۔ جب یقین ہو جائے گا کہ بہترین ہیں تو پھر اللہ ذوالجلال وہ رعب اور دبدبہ اور شان و شوکت عطا کریں گے جو آپ نے کبھی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہوگی۔ دیکھیے سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہے قاری قرآن اور بیت اللہ میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وقت کا گورنر آتا ہے، طواف کرتا ہے، لوگوں نے کہا یہ ہے سالم، کہتے اچھا یہ ہے سالم، یا سالم، آواز دی، سالم نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ استغنائیت ہے، بے پرواہی ہے۔ قرآن جرت دیتا ہے، شجاعت پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، اور وہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ آگے پاس بیٹھ کے کہتے ہیں یا سالم، سالم نے پھر بھی نہیں دیکھا۔ جو اللہ سے کلام کر رہا ہو اسے مخلوق کی کلام کی کیا پرواہ ہے۔ کندھے پہ ہاتھ رکھا، فَعَزَّهُ، تھوڑا سا حرکت دے کے کہتے ہیں یا سالم، تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ سالم نے جب آنکھیں اٹھا کے دیکھا تو آنکھوں سے آنسوؤں کی رمجم جاری تھی۔ وقت کا گورنر کہتا ہے مانگو کیا مانگتے ہو؟ تم سنا بڑے نیک آدمی ہو۔ مسکرا کے کہتے ہیں جانتے ہو میں کہاں بیٹھا ہوں؟ میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوں جو روئے زمین کی سب سے اعلیٰ جگہ ہے، اور میں تو یہاں بیٹھ کے بھی اپنے رب سے جنت ہی مانگ رہا ہوں، دنیا نہیں مانگ رہا جو سب کچھ دے سکتا ہے۔ تو کچھ دے بھی نہیں سکتا، تجھے میں کیا کہوں؟ بغداد کو تاراش کیا گیا، تاتاریوں نے مسلمانوں کو قتل کیا، ان کے خون میں گھٹنے گھٹنے گھوڑے دوڑتے نظر آئے۔ 16 دن تک دجلہ کا پانی سیاہ رہا، ساری لائبریری اور کتابیں الٹ دی، لیکن ایک شخص بیٹھا قرآن و حدیث پڑھانے والا، مسجد میں جس کی ٹانگ میں تکلیف تھی لمبی کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور ایک ظالم آیا، پڑھانے والے نے کہا کیا ہوگا، موت ہی آئے گی نا، سلوٹ نہیں کیا۔ ساتھیوں نے کہا اس نے تو بڑی بے ادبی کی، آپ کو سلوٹ نہیں کیا، آپ بہت بڑے انسان ہیں، آپ نے تو یہاں فتح کی ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا اس کا امتحان میں اندھیرے میں لوں گا۔ اشرفیوں کی تھیلی بھری اور جو ہی شام ہوئی اس کے دروازے پہ پہنچے، یہ آپ کے لیے ہم پیسے لے کے آئے ہیں۔ اس نے کہا سنو، الذی یمد رجلی لا یمد یدی، تو تیرے جیسے کو دیکھ کے جو ٹانگ لمبی کرتا ہے وہ تیرے سامنے ہاتھ لمبا نہیں کر سکتا۔ یقین کیجئے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے جیسا دنیا میں کوئی شخص نہیں۔ اللہ وہ عطائیں کرتے ہیں جو انسان نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھی ہوتی۔ دوسرا انعام الاہلیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین، لوگوں کچھ اللہ والے بھی ہیں۔ قیل من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا کہ سرتاج رسول اللہ والے اور اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ قال اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، اہل قرآن ہی اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص الخاص بندے ہیں۔ ایک تیسرا انعام بھی اللہ نے تیار کر رکھا ہے، جس دن مائی باپ ساتھ چھوڑ دے گا اولاد دوڑ جائے گی،
بہن بھائی کام نہیں آئیں گے، اس دن قرآن تمہارا سفارشی بنے گا۔ اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن کو پڑھا کرو، یہ تمہاری سفارش کریں گے۔ آپ میں سے جانتے ہوں گے سورۃ الملک سنی ہوئی ہے نا، حدیث میں آتا ہے اس کی 30 آیتیں ہیں۔ ان سورۃ من القرآن ما هي الا 30 آیہ، 30 آیتیں ہیں۔ شفعت لرجل، یہ سفارش کرے گی، خاصمت عن صاحبها، ضد کرے گی، حتی غفر له، حتی ادخلته الجنہ، یہ سفارش کرے گی، ضد کرے گی جب تک پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہیں کروا دیتی، اپنی سفارش اور ضد چھوڑے گی۔ کون میرا محترم ہے جو وعدہ کرتا ہے کہ میں کوشش کروں گا ہر رات سورۃ الملک پڑھ کے سویا کروں؟ کتنا پیارا سودا ہے، یہ جنت میں داخل کروائے گا۔ ایک چوتھا انعام بھی اللہ نے تیار رکھا ہے، الصحبۃ المثالیہ، ایسا ساتھ اللہ عطا کریں گے، مثالی ساتھ۔ کیسا ساتھ؟ یہ دنیا میں لوگ تانے دیتے، اللہ جی یہ تو مسیطڑ بن گیا ہے، بس کام ہی کو نہیں، بیٹھے ہیں لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں اور ان کی ابھی تراویح نہیں ختم ہوتی، ان کی تہجدیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ یہ کہنے والے ایسے بدبخت ہوتے ہیں، نہ وہ خود چاند پہ گئے ہیں، نہ ان کی قسمت میں قرآن ہی ہوتا ہے۔ یہ صرف ابلیس کا کام کرتے ہیں، تانا دینا اور دین سے دنیا کو دور کرنا، وگرنہ وہ خود بھی کچھ نہیں کرتے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، صفوں میں دنیا کو پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے۔ فرشتوں کی بھی صفیں ہوں گی، علماء کی بھی صفیں ہوں گی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو بھی اللہ کہیں گے جدا ہو جاؤ، ان کی بھی صفیں ہوں گی۔ الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے، اور میرے بندے اور قرآن میں مہارت حاصل کرنے والے، پڑھنے میں، سمجھنے میں، عمل کرنے میں، اس پیغام کو آگے پہنچانے میں مہارت حاصل کرنے والے، ان خاکی صفوں سے نکل کے آ جاؤ ان صفوں میں جہاں جبریل امین کھڑے ہیں۔ کیسا کمال ہوگا کہ قاری قرآن جبریل امین کے صف میں کھڑا ہو، نیکوکار فرشتوں کے صف میں کھڑا ہو، جو اللہ کے سفراء ہے، شریعت کے سفیر ہیں۔ ایک پانچواں انعام بھی اللہ نے تیار کر رکھا ہے، الرفعۃ المثالیہ، وہ بلندی اللہ عطا کریں گے۔ دنیا میں بھی کرتے اللہ بلندی عطا، لیکن قیامت کو کیا بلندی ہوگی؟ یجیء القرآن یوم القیامہ، قرآن قیامت کے دن آئے گا، یا رب حلی، اللہ اس کو انعامات سے نوازیے۔ فیلبس حلۃ الکرامہ، قاری قرآن کو جنت کی خلعت فاخرہ پہنائی جائے گی، عزت کا لباس۔ قرآن پھر کہے گا، یا رب زد ہو، اللہ کچھ اور بھی عطا کیجیے۔ فیلبس تاج الکرامہ، اس کے سر پہ عزت کا تاج سجایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ قرآن پھر کہے گا، یا رب ارض عنہ فیرضى عنہ، اللہ اپنے اس بندے سے راضی بھی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائے۔ جب راضی ہوں گے اللہ، جب راضی ہو جائے تو راضی کرتے ایسا ہے جو انسان نے کبھی سوچا نہیں ہوتا، پھر اللہ راضی کرتے بھی ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، حکم ہوگا اے قاری قرآن، جس طرح دنیا میں خوبصورت تم پڑھتے تھے، اب بھی تلاوت کرنا شروع کرو،
دنیا میں تو اونچی جگہ پہ بیٹھ کے تلاوت کرتے، تلاوت کر کے نیچے آ جاتے تھے، سننے والے 200 400 2000 ہوتے، اور میرے بندے آج فیصلہ کچھ اور میں نے کرنا ہے، پوری کائنات کے سامنے قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، تمہارا مقام وہاں ہوگا جہاں من الجنت والناس کی آیت پڑھو۔ یہاں علماء کی جماعت بیٹھی ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے میرے دائیں بائیں، ان سے پوچھئے گا جب میں چلا جاؤں گا، جملہ کتب حدیث کو جمع کر لیجئے، اس پلے کی روایت آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی، مرنے کے بعد نیکی یا عذاب ملے گا، عمل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا ہے جہاں عمل کرتے ہیں، اس کے بعد عمل نہیں ہے، پھر بدلہ ہے اچھا یا برا۔ واحد قرآن ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، انسان قیامت کے دن بھی اگر آیت پڑھے گا فَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، ہر آیت کے بدلے اللہ وہاں بھی اللہ بندے کے نیکیوں میں اضافہ کر دے گا۔ قرآن پڑھا کریں گے، وعدہ ہے سب۔ کون ہے جو وعدہ کرتا ہے اللہ کے گھر میں کہ میں ہر روز کچھ بھی ہو جائے قرآن ضرور پڑھا کروں؟ دیکھیے گا آپ کو برکت کتنی ملتی ہے۔ اللہ ان کی اولادوں کو بھی حافظ قرآن بنا، مولا کریم اس مرکز کو توحید و سنت کی نشر و اشاعت کا بہترین مرکز بنا۔ الہ العالمین اس کے منتظمین کی زندگیوں میں برکت فرما، پڑھنے والوں کو امت کا سرمایہ بنا اور اثاثہ بنا، اساتذہ کے لیے توشہ آخرت بنا۔ پتہ نہیں کیوں یہ میری تمنا ہے اور بار بار سوچ آ رہی ہے، ایک دعا میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کے کر لیں، یا اللہ اسے تھوڑا سا آگے کھلا بھی کر دیں، آمین تو کہہ دیں۔ وہ آج ہمارے محترم ظہور صاحب تشریف لائیں، اچھا اگر ہوتے تو ہمیں ڈبل خوشی ہوتی، ان کے لیے کچھ دعائیں بھی کرتے، اب بھی کرتے ہیں، موجود ہیں، بلا لیجیے بلا لیجیے۔ جو نیکی کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بلایا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کو قبول فرمائے۔ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کھلے ہوں تو اللہ کا گھر بھی تو کھلا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کو بہت برکت دے، بہت برکت دے، ان کو ایسے رجال مہیا کرے جو اس کام کو مضبوط کرنے والے ہوں، اس مشن کو پروان چڑھانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے امت کو نفع عطا فرمائے، نفع اللہ بہم الامت الاسلامیہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ نے سنے، ایک وعدہ کیا، میں ایک اور بھی وعدہ آپ سے لینا چاہتا ہوں، بھائی ہونے کے ناطے سے ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نماز با جماعت پانچوں کی پانچوں ساری پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ، بولے نہیں ویسے، شاید اللہ توفیق دے دے، وعدہ کیجئے یا اللہ جب تک زندہ ہمیں با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاری صاحب ایک تیسرا وعدہ یہاں کے حوالے سے لینا ہے، لے سکتے، اجازت ہے؟ آپ کو قرآن اچھا لگتا ہے تو کون ہے جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے بھجوائے گا؟ ہاتھ تھوڑے سے نیچے ہیں، پتہ نہیں تھک تو نہیں گیا، میں ذرا دبا دوں اللہ کی قسم، کسی نے اپنی اولاد کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا ہے، لاڈ کرنا ہے، تو سب سے بہترین لاڈ اور پیار اولاد اور نیکی یہ ہے کہ اس کو قرآن پڑھا دو۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق سے نوازے۔ اگر نہیں پہنچے بھائی تو ان تک میرا پیغام پہنچائیے، آج وقت ہے نیکی کرنے کا،
آئیے مل کے دعا کریں اللہ عز و جلال اس مشن کو پروان چڑھائے اور اس مرکز کو مزید وسعت عطا فرمائے، اور ہر وہ شخص جس نے دامے دل میں سخنے اور قدمے اس کے ساتھ کھڑا ہونے کی تمنا کی ہے، اللہ اس کی تمناؤں کو بہت بڑا نیکیوں کا پہاڑ بنا دے اور اس کے درجات کو بلند فرمائے۔ وہ اہل بغداد جو ہیں، ابو بکر انباری کی بات یاد آئی، ہمارے محترم ندیم صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ ندیم صاحب جو ابو بکر انباری تھے نا، نحوی تھے نا، تو ان کے پاس ابو یوسف آئے، کہتے ہیں ابن الانباری جانتے ہو کیا ہو گیا باہر؟ نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں اجمع اہل البغداد علی بخلک، اہل بغداد کا اجماع ہو گیا کہ تجھ سے بڑا بخیل کوئی نہیں، تو بہتر یہ ہے اعطنی دینارا اخرق هذا الاجماع، ایک دینار مجھے دے دو، کم از کم اجماع تو ٹوٹ جائے۔ تو راوی کہتے ہیں فضحک ابن الانباری ولم یعطہ شیئا، اس مسکرائے اور اس نے اجماع نہیں ٹوٹنے دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بخل سے بچائے۔ پرانی لوگ جو تھے نا، حدیث میں آتا ہے نا لا يدخل الجنت بخیل، بخیل جنت میں نہیں جائے۔ تو جو نیک لوگ ہوتے تھے نا، وہ اپنی بیٹی کسی بخیل کے گھر نہیں بیاتے تھے۔ کسی نے پوچھا بھی کیا مسئلہ، بندہ تو نیک ناک، کہا ٹھیک ہے جب حدیث کہتی ہے کہ جنت میں نہیں جانا تو میری بچی اکیلی کدھر جائے گی، اس لیے میں نے شادی نہیں کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صلاحیتوں اور مال اور ہر وہ چیز جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس میں بخل کرنے سے بچائے۔ دعا کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید وسیع کرے۔ جو آپ نے 5 باتیں سنی اس میں عمل بھی کریں گے، تلاوتیں سن کے شور تو نہیں کریں گے، نعرے تو نہیں لگائیں گے، سلامت رہیں عزتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔